عمران خان کے دی اکانومسٹ میں چھپنے والے آرٹیکل پر نگران وزیر اطلاعات کی بوکھلاہٹ۔ موجودہ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی پر عمران خان کے اکانومسٹ میں چھپنے والے آرٹیکل کے بعد عالمی مقبولیت نے اتنا پریشر ڈال دیا کہ خود ہی ٹویٹ کر کے عمران خان کے خلاف اس عالمی جریدے کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا اور عمران خان کے خلاف عجیب و غریب مغالطات لکھ کر ثابت کر دیا کہ یہ غیر جانبدار نگران وزیر اطلاعات نہیں ہے۔ اس ایک ٹویٹ سے ایکسپائرڈ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی جانبداری کھل کر سامنے آ گئی۔ سوشل میڈیا پر مرتضیٰ سولنگی کی ٹویٹ سے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور عوام نے انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے یاد دلایا کہ پاکستان میں جو ظلم، جبر اور فسطائیت کا زور ہے اس میں ان کی حکومت کا بھی حصہ ہے۔ عوام نے ان کی اس غلط فہمی کو بھی دور کیا کہ دنیا کے تمام میڈیا ہاؤسز ان کی ملکیت نہیں ہیں کہ وہ انہیں پاکستان کی میڈیا کی طرح کنٹرول کر لیں گے۔ امیدواروں کو نااہل کرنے والے آروز خود نااہل ہیں۔ آج نارتھ پنجاب میں بھی تمام مسترد شدہ کاغذات مزے کا خیز الزامات لگا کر مسترد کرنے والے فیصلے بحال کر دیے، جس سے عدالتوں میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ آروز انتخابات کروانے کے اہل بھی ہیں؟ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ نے بھی ریٹرننگ افسران کی اہلیت پر سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج عدنان الکریم میمن نے ریٹرننگ افسران کی اہلیت پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا جان بوجھ کر امیدواروں کو انتخابات لڑنے سے روکا جا رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے ریٹرننگ افسر نے شوقیہ دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ محض مقدمات کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے امیدواروں اور وکلاء سے دلچسپ مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جاؤ بابا جا کر الیکشن لڑنے کی تیاری کرو۔ سینٹ کے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد ایک شرمناک حرکت۔ سینٹ کے چند ارکان کی طرف سے قومی الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ اس لیے بھی شرمناک ہے کیونکہ مارچ کے شروع میں آدھے سینیٹرز ویسے ہی اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہے پھر سینٹ خود ایک آدھا ادھورا ادارہ بن جائے گا۔ تو پھر پاکستانی نظام میں جمہوریت کہاں پر رہ جائے گی؟ اس کے علاوہ یہ قرارداد ایسے وقت میں پیش کی گئی کہ جب ایوان میں صرف چند ارکان موجود تھے اور کورم بھی پورا نہ تھا۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ وہ سب جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہ کرانے کے لیے پی ڈی ایم حکومت کی پارلیمنٹ کے ہتھ کنڈوں کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ آج کس منہ سے اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس وقت یہ سب سپریم کورٹ پر حملہ آور تھے اور الیکشن نہ کرانے پر چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کا ورچوئل فنڈ ریزنگ اور منشور لانچ کرنے کا ایونٹ کل بروز اتوار پاکستانی وقت رات 9 بجے تمام آفیشیل پلیٹ فارمز پر تحریک انصاف کے منشور اور پارٹی کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کا ایک میگا ایونٹ منعقد ہوگا۔ یہ ایک ورچوئل ایونٹ ہوگا، اس لیے آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے شرکت کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نہ صرف خود پارٹی کی مدد کر سکیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئندہ 5 سال کے لیے پارٹی کے منشور کا بھی پتہ چل سکے گا۔ تحریک انصاف کا الیکشن کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارلیمانی اجلاس کا اعلامیہ۔ ترجمان تحریک انصاف کے مطابق بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں عام انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے معاملات پر تفصیلی غور۔ قومی و صوبائی اسمبلی کے حتمی ٹکٹ ہولڈرز کی فہرستوں سمیت 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ بدترین ریاستی جارحیت اور انتخابی عمل میں بدترین مداخلت کے باوجود امیدواروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے اور ان کی منظوری کے لیے کوششیں قابل تحسین ہیں۔ سینٹ آف پاکستان سے انتخابات کے التوا کی غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری قرارداد کی منظوری کی شدید مذمت۔ تمام تر ریاستی ادارے اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے 8 فروری کو عام انتخابات کے بروقت، شفاف اور منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ عمران خان کو اب 9 مئی سے متعلقہ کیسوں میں پھنسانے کی کوشش۔ 9 مئی کے واقعے کے سلسلے میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کو 9 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے GHQ حملے سمیت دیگر کیسز میں بھی طلب کیا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے گا یا جج صاحب خود جیل جائیں گے۔ چیئرمین عمران خان کا الیکشن کمیشن ممبران سے مکالمہ۔
عمران خان نے الیکشن کمیشن کے ممبران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا محکمہ اخلاقی پستی کا شکار ہے. اس قدر متعصب الیکشن کمیشن آج تک نہیں دیکھا. عام انتخابات کے اعلان کے بعد جس قسم کی دھاندلی اور ظلم و بربریت کا مظاہرہ ہوا اس پر الیکشن کمیشن کی خاموشی اور جس طرح ہماری پارٹی کے تقریباً 900 امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ الیکشن کمیشن کے تعصب کی واضح دلیل ہے. کسی بھی قسم کے فرد جرم کے لیے ایک قانونی طریقہ کار ہے جبکہ ادھر معاملہ اس کے برعکس ہے. یہ امر مضحکہ خیز ہے کہ میڈیا کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد کیا گیا. اگلی پیشی پر میڈیا کی موجودگی لازمی بنائی جائے. حلفاً بتائیں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر انصاف کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے لیڈروں اور ورکرز کے خلاف فسطائیت جاری. کئی مہینوں سے جعلی مقدمات میں قید پی ٹی آئی کے سینکڑوں لوگ جیلوں میں انصاف کے منتظر ہیں جبکہ اعلیٰ عدالتوں کی تمام تر توانائیاں اس وقت ایک اشتہاری مجرم کی نااہلی ختم کرنے میں لگی ہوئی ہیں. کئی معصوم 8 مہینے سے اپنے بچوں سے دور ہیں اور بے گناہ ہونے کے باوجود ان کی شنوائی نہیں ہو رہی. ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ، فہمیدہ بیگم، سمیہ اسد، پرویز الہی، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عباد فاروق، حسان نیازی، حلیم عادل شیخ اور عمر ڈار سمیت کئی پی ٹی آئی رہنما شامل ہیں. نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا ایک پرانا بالکل متضاد موقف والا ٹویٹ مل گیا. مرتضی سولنگی 2019 میں کہتے تھے کنوکٹڈ کا انٹرویو ہونا بنیادی حق ہی سمجھیں. اس وقت ان کی غیر سرکاری نوکری شاید سزا یافتہ نواز شریف کا دفاع کرنا تھا. آج جب نوکری بدلی تو 2024 میں کہا کہ کنوکٹڈ کا مضمون لکھنا غلط ہے جبکہ عمران خان سزا یافتہ بھی نہیں ہیں اور ان کی سزا معطل ہو چکی ہے. بس ثابت ہوا کہ ہمارے لیفٹ کے دانشوروں کی کل اوقات ایک سرکاری نوکری ہے اور بس. چودھری پرویز الہی کی جیل میں طبیعت ناساز، ہسپتال منتقل کر دیا گیا. آج چودھری پرویز الہی کی جیل میں طبیعت ناساز ہونے پر انہیں اڈیالہ جیل سے RIC منتقل کیا گیا. اطلاعات کے مطابق چودھری پرویز الہی کا طبی معائنہ مکمل کر لیا گیا ہے. ان کے ضروری ٹیسٹ بھی کروائے گئے ہیں. چودھری پرویز الہی کو جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا ہے. چودھری پرویز الہی کو دل میں تکلیف اور سینے میں انفیکشن کی شکایت تھی. گزشتہ ہفتے بھی RIC میں چودھری پرویز الہی کا تھیلیم ٹیسٹ کلیئر آیا تھا. ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے پر چودھری پرویز الہی کو واپس جیل منتقل کر دیا جائے گا. ہسپتال ذرائع کے مطابق ان کے دماغ کا MRI بھی کیا گیا.